الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو ان تین تعریفات میں تھی کہ جسے قریب العصر علامہ شیخ انصاری کے ان کے بعد بزرگوں نے ذکر کی ہے. ایک تعریف یہ تھی کہ جو شیخ انصاری نے تعریف کی تھی اس میں ایک قید کے ساتھ, اور وہ قید یہ ہے کہ مشتری کی طرف سے قبول بھی, انشاء تملک بھی شامل ہے, تعریف کا حصہ ہے. یعنی بیع کہتے ہیں تملیک عین بے عوض کو کہ جس میں مشتری قبول بھی کرے. دوسری تعریف یہ کی کہ اثر جو ایجاب اور قبول سے حاصل ہوتا ہے, صیغے سے جو اثر یعنی وہی انتقال مبی جو حاصل ہوتا ہے اسے بیع کہتے ہیں. بیع کی تعریف میں انہوں نے کہا ہے کہ ایجاب و قبول اور بائع اور مشتری کی طرف سے جو اس ایجاب و قبول کا اثر حاصل ہوتا ہے یعنی انتقال بیع, اسے بیع کہتے ہیں, انتقال مبی اسے بیع کہتے ہیں. تیسری تعریف وہ یہ کی ہے کہ لفظ عقد, خاص عقد جو ہوتا ہے, صیغہ جو ہوتا ہے, مرکب ہوتا ہے ایجاب و قبول سے, اس خاص عقد کو بیع کہا جاتا ہے. مقابل میں نکاح وغیرہ کے, نکاح میں بھی خاص عقد ہوتا ہے, اجارے میں خاص عقد ہوتا ہے, خاص الفاظ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایجاب و قبول کے اوپر مشتمل جو عقد ہے اس عقد خاص کو بیع کہا جاتا ہے. یہ تین تعریف جو ہے ذکر کی گئی. جناب شیخ انصاری صاحب فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے معاملات کے ابواب میں کتاب العقد, کتاب البیع, کتاب النکاح اس طرح کے کلمات استعمال کیے ہیں, ان سب کا منشا و نظرت اسی چیز کی طرف مرکوز ہے, یعنی وہ عقد خاص نکاح میں ہو یا غیر نکاح میں ہو, سب مراد وہی ہے. بعد میں پھر یہ جواب دے رہے ہیں کہ پہلی تعریف میں کہ جو آپ نے لگایا کہ مقابل میں کیا ہونا چاہیے, تملک بھی ہونا چاہیے, تعریف کا حصہ ہے تملک مشتری. اس کے اوپر ہم اس تعریف کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں, لہذا اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اقولو کہہ کے جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ تملیک عین کی 4 صورتیں بنتی ہیں. اس پہ توجہ کریں, میں تھوڑا سا کل مزاح نہیں کر پایا تھا یا کم کر پایا تھا. تملیک عین جب کیا جاتا ہے تو یہ تملیک عین اس کی چار افراد ہیں. ایک مرتبہ تملیک عین بغیر کسی تملک کے, خالی تملیک جو بائع کرتا ہے, مطلب تو کل کتابہ بعشرۃ دنانیر, اس نے یہ مطلب تو استعمال کیا ہے, یہ تملیک عین ہے. دوسری مرتبہ یہ ہے کہ تملیک عین یہی ملک تو کل کتابہ بعشرۃ دنانیر کہہ رہا ہے, اور اس کی نیت میں یہ ہے کہ یہ نقل ہو جائے, اثر اس کا مترتب ہو جائے, مگر عرف اور شارع اس کو قبول نہیں کرتے. تیسری صورت یہ ہے کہ عرف ممکن ہے اور عقلاء تملیک عین کرنے کے بعد اثر کو اس کے یعنی تقبل مشتری کو صحیح مانے مگر شارع نہ تسلیم کرے. جیسے آپ جو ہے کوئی ایسی چیز بیچیں جو شریعت میں بیچنا و خرید و فروخت کرنا اس کا جائز نہیں, شراب ہے, سلم ہے, خنزیر ہے, اس طرح کی چیزیں شریعت میں مالیت نہیں رکھتی, ان کا خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی ملک تو کل خنزیرہ بعشرۃ دنانیر کہہ رہا ہے تو یہاں پہ بیچنے والے کی طرف سے نقل کا اثر کا نیت ہے. عرف بھی عام لوگ بھی جو مذہب کے پابند نہیں ہو کہیں ہاں یہ تملیک اس نے کر دیا ہے تو سامنے والے کو اس کو قبول کرنا چاہیے, لیکن شریعت اس کو قبول نہیں کرتی. یہ تینوں تملیک ہے نا, ایک مرتبہ تملیک مجانی, ایک مرتبہ تملیک اس کا اثر نقل کرنے والے کی نیت میں ہو, اور تیسری صورت یہ ہے کہ تملیک بھی ہو اور عرف اس کے اثر کو قبول بھی کرتا ہو. چوتھی صورت یہ ہے کہ میں کسی چیز کو بیچ رہا ہوں, تملیک عین کر رہا ہوں, میری نیت میں بھی ہے کہ منتقل ہو جائے, عرف بھی اس کو منتقل ہونے کو مانتا ہے, اور شارع بھی اس کو امضاء کرتا ہے.
شارع بھی امضا کرے، شارع کی بھی نظر میں ہو کہ ہاں یہ تملیک عین ہے اور سامنے والا اس کو قبول کرے، تو یہ فرد اکمل ہے۔ اور توجہ کریں اس کے اوپر، میں نے کہا ملک تو کل کتاب بعشرۃ دنانیر، یہ 4 فرد جو ہم نے ذکر کی ہے اس میں فرد اکمل یہ ہے علیہ السلام کہ میں نے تملیک کیا، انشاء تملیک کیا، سامنے والے نے اس کو قبول بھی کیا اور اس نے تملکتو کا لفظ استعمال کیا یا قبلتو کا لفظ استعمال کیا، صحیح ہے۔ اگر خنزیر اور صنم وغیرہ ہوتا تو بھلے ہی وہ قبلتو کہتا، تملکتو کہتا مشتری، تب بھی شارع کی نظر میں یہ معاملہ اثر انداز نہیں تھا، اثر گزار نہیں تھا، کیونکہ وہ قابل خرید و فروخت نہیں، شارع نے اس کو منع کیا۔ تو یہ 4 افراد تملیک کے ہیں، ان میں اتم میں تملیک کون سی ہے؟ یہی چوتھی صورت کہ جس میں مشتری نے قبول بھی کر لیا ہے، واضح ہے، اور شارع کی نظر میں یہ تملیک اور تملک کرنا بھی پسندیدہ ہے، صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ توجہ، اقول میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے تعریف کی ہے اور آپ نے جو تعریف کی ہے، آپ کی تعریف میں تقبل مشتری بھی ہے، مشتری کی طرف سے تملک کرنا بھی ہے، انشاء تملک بھی ہے، اس کا آپ نے اضافہ کیا ہے۔ اس اضافے کو آپ اضافہ جو کر کے کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کا کہنا کہ مشتری قبول کر لے یہ فرد اکمل ہے ہماری تعریف کا۔ ہماری تعریف کیا تھی؟ تملیک عین بے عوض تھی، مشتری کے تقبل کو، تملک کو ہم نے ذکر نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قرینہ مقامیہ اور حالیہ سے سمجھا جاتا ہے۔ یعنی بیچنے والا تو اپنی نیت جب بیچتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتا ہے کہ مشتری قبول کر لے، اگر مشتری نے قبول کر لیا، شارع کی نظر میں بھی امضا ہو گیا تو یہ معاملہ مکمل پکا ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں ناقل، میں موجب، میں ملکتو کہنے والا، میں بیچنے والا، موجب آپ کہہ سکتے ہیں، ناقل بھی کہہ سکتے ہیں، بائع بھی کہہ سکتے ہیں، میں بائع جب کسی چیز کو بیچ رہا ہوں تو میری نیت میں یہ ہے کہ سامنے والا اسے قبول بھی کر لے۔ اب اگر اس نے قبول کر لیا ہے، شارع کی طرف سے امضا ہے، تو یہ فرد اکمل ہے۔ لہٰذا آپ کی تعریف میں تقبل مشتری کا اضافہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ الگ سے سمجھا جاتا ہے۔ مقام ایجاب میں میں موجب جس چیز کا کلمہ، جو کلمہ میں استعمال کر رہا ہوں، میں ایجاب مسمع، ثمر بخش ایجاب کر رہا ہوں۔ ثمر بخش کب ہوگا؟ جب سامنے والا قبول کر لے گا، مشتری قبول کر لے گا۔ میری نیت یہ تھی۔ عبارت پہ توجہ کریں۔ اقول انما البیع بمعنى الایجاب المتعقب للقبول، یہ جو آپ نے پہلی تعریف یعنی 3 تعریفیں جو آخر میں کی گئی ہیں، اس میں جو آپ نے المتعقب بالقبول کہا ہے کہ قبول بھی مشتری کی طرف سے ہونا چاہیے، بیع بمعنی ایجاب ہے، مگر شرط کیا ہے کہ مشتری کی طرف سے قبول بھی ہو۔ فالظاہر انه ليس مقابلا للاول، ہماری پہلی تعریف کے مقابل میں، ضد میں نئی چیز نہیں ہے، یہ ہم پڑھ چکے اتنا دیر میں رہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ فَرْدٌ، بلکہ یہ ہماری تملیک عین کے 4 فرد میں سے فرد اکمل ہے جس کی طرف انصراف ہوا ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ فَرْدٌ انصرف الیہ، یعنی الی الفرد اللفظ فی مقام القرینہ، کیونکہ یہاں پہ مقام قرینہ ہے۔ وہ مقام قرینہ کیا ہے کہ میں بائع ایجاب جو میں نے کیا ہے اس سے ارادہ کون سے ایجاب کا ہے؟ ثمر بخش ایجاب۔ ثمر بخش ایجاب کب ہوگا؟ جب مشتری قبلتو کہہ دے یا تملکتو کہہ دے، ورنہ اگر مشتری تملکتو کہہ دے، توجہ کریں، اگر مشتری تملکتو کہہ دے اور میں ایسی چیز بیچ رہا ہوں جو شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، تو یہ ایجاب ثمر بخش نہیں ہوگا، واضح ہے۔ یا عرف میں بھی ایسی چیز میں بیچ رہا ہوں کہ جو عرف اس کو ثمر بخش نہیں مانتا یا شارع اس کو ثمر بخش نہیں مانتا، تو اس صورت میں ملکیت وہ بھی ہے مگر انصراف اس کی طرف نہیں ہوگا۔ تو انما ہوا فرد، یہ جو آپ کی تعریف ہے کہ جس میں قبول مشتری بھی ہونا چاہیے، وہ فرد ہے ہمارے بیع کی افراد میں سے ایک فرد ہے جس کی طرف لفظ مقام قیام قرینہ میں منصرف ہوا ہے۔
کیا ہے مقام قرینہ؟ مقام قیام القرینۃ علی ارادۃ الایجاب المثمر، ثمر بخش ایجاب کا میں نے ارادہ کیا ہے، ملکتک الکتاب بعشرۃ دنانیر، کہہ کے میرا مقصد یہ ہے کہ میرا یہ ایجاب ثمر بخش ہو۔ اذ لا ثمرۃ فی ایجاب المجرد، کیونکہ اگر میں ایجاب کروں، میری نیت میں صرف یہ ہو کہ میں بیچ رہا ہوں اور سامنے والا قبول نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ یہ مفید واقع نہیں ہوگا، اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہوگا۔ دلیل اس کی تائید کے طور پر فقول المخبر بے، تو جب خبر دینے والا کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو بیچ دیا ہے، تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ انما اراد الایجاب المقید، اس نے کیا ارادہ کیا ہے کہ جس میں تقبل مشتری، قبول مشتری بھی ایسے ایجاب کو اس نے ایجاد کیا، یہ اس کی نیت ہے۔ فالقید، یہ جو آپ نے مقید یعنی مشتری کی طرف سے قبول آنا، یہ جو قبول کا تقبل کرنا، قبل تو یا ملک تو کہنا، تملک تو نہ ملک تو، تملک تو کہنا، فالقید مستفاد من الخارج، یہ تعریف کا حصہ نہیں ہے۔ انشاء و تملیک عین بعوض، توجہ کریں، انشاء و تملیک عین بعوض یہ ہماری تعریف تھی، آپ نے اس میں اضافہ کیا کہ مشتری کی طرف سے تقبل اور تملک تو ہونا چاہیے۔ یہ تملک تو اس چیز کو ہم نے کہاں سے سمجھا ہے؟ چونکہ میں ایجاد جو کر رہا ہوں، ایجاب جو کر رہا ہوں، اس پر ثمر بخش ہونا چاہیے۔ ثمر بخش کب ہوگا؟ جب مشتری کی طرف سے قبول ہوگی۔ چونکہ مقام قرینہ ہے، قیام قرینہ ہے کس چیز کا؟ مشتری کی طرف سے قبول ہونے کا بھی، لہٰذا یہ قید جو استفاد ہوئی ہے، قید جو تملک تو کی ہے، یہ من مستفاد من الخارج۔ لا ان البیع، نہ یہ کی تعریف بیع مشتمل ہو فی الایجاب المتعقب للقبول، نہ یہ کہ آپ جو کہہ رہے تعریف، جو آپ کی پانچویں تعریف، ان تین تعریفوں میں سے پہلی تعریف ہے، اب نے کیا کہا؟ ایسا ایجاب جو متعقب قبول بھی ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قبول والی بات مشتری کی طرف سے یہ خارج سے سمجھی جا رہی ہے۔ قرینہ مقامیہ یہاں پہ پایا جا رہا ہے۔ آدمی جب کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مشتری اسے قبول کر لے، جب تک اس نے قبول نہیں کیا ہے تو کیا مطلب میری طرف سے انشاء بیع نہیں ہوا ہے، انشاء بیع ہوا ہے، انشاء تملیک ہوا ہے۔ اس کا اثر کب ظاہر ہوگا؟ ثمر بخش کب ہوگا؟ جب وہ قبول کر لے۔ تو یہ قبول کرنا نہ کرنا یہ بیع کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خارج سے سمجھا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اب آپ ایک بات اپنے اس قول کی تائید کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ لفظ نقل، لفظ ابدال، لفظ تبلیغ وشبہھا، تملیغ کے اور ابدال کی یہاں پہ مثلا تبدیل لے آئیے، تعویض لے آئیے، یہ کلمے کیا ہیں؟ یہ سب بیع کے مترادف ہیں۔ البتہ شیخ انصاری صاحب کے نزدیک اشکال پیدا نہ ہو تو پہلے ہی ذہن میں بیٹھا لیں کہ بیع کرنے کے لیے، بیع کے لیے بیتو کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، بیتو الکتابہ بعشرۃ دنانیر، ابدلتو بھی کر سکتے ہیں، بدلتو بھی کر سکتے ہیں، نقلتو بھی کر سکتے ہیں۔ واضح ہے؟ یہ کلمات شیخ انصاری صاحب کے نزدیک متبادل اور مترادف ہیں، کس کے؟ بیع کے۔ جب مترادف ہیں بیع کے تو ایک قرینہ، ایک قانون یہ ہے کہ جو حکم کلمات مترادف میں ایک کا ہے وہی دوسرے کا بھی ہوگا، یہ ایک مد نظر کی بات کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بدلت الکتاب بعشرۃ دنانیر، ابدلت الکتاب بعشرۃ دنانیر، نقلت ھذا الکتاب بعشرۃ دنانیر کہتے ہیں تو لفظ بدل میں، لفظ ابدال میں، لفظ نقل میں کہیں پہ بھی یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کے اندر قبل تو بھی مشتری کی طرف سے ہونا چاہیے، یعنی ان کلمات میں مشتری کا قبول کرنا چھپا ہوا نہیں ہے۔ چونکہ مترادف بیع ہے، اگر اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا تو ان کے اندر بھی پایا جانا چاہیے تھا، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعت الکتاب بعشرۃ دنانیر بالکل ویسے ہی ہے جیسے ابدل تو، جیسے بدل تو، جیسے نقل تو ان کلمات میں جو مترادف ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شیخ انصاری صاحب کے نزدیک مترادف ہے، ورنہ بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ ان کلمات کے معنی میں کہیں مشتری کی طرف سے قبول کرنا، اس قید کا کوئی دخالت نہیں ہے، تو جب اس کی دخالت نہیں تو بیع میں بھی دخالت نہیں ہوگی۔ دیکھیے عبارت
وَكَذَلِكَ لَفْظِ النَّقْلُ وَالْإِبْدَالُ وَالتَّمْلِيكُ وَالشِّبْهُهَا، اس کے اور معنی جو بھی کلمات ہیں ان میں بھی یہی بات ہے. یعنی کیا؟ یعنی جیسے بے مستقل ہے ایجاب میں، قبول کو کہاں سے سمجھا جا رہا ہے؟ خارج سے سمجھا جا رہا ہے. ویسے ان کلمات میں بھی یہی بات ہے. مع انہ لم یقل احد بان تعقب القبول له دخل فی معناها. ہا کی زمین کہاں پلٹ رہی ہے؟ ان کلمات کی طرف. کسی بھی فقیہ نے، کسی بھی مجتہد نے یہ نہیں کہا ہے کہ کلمہ نقل کے ذریعے سے جب آپ بے کر رہے ہوں، ابدال اور تبدیل کے ذریعے سے جب آپ نقل و انتقال کر رہے ہوں، بے کو بیچ رہے ہوں، شے کو بیچ رہے ہوں، تو وہاں پہ کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کے بعد مشتری کی طرف سے قبول بھی آنا چاہیے. یہ کسی نے نہیں کہا ہے. اور اگر یہ اس کے اندر دخیل ہوتا، کیا چیز؟ تملک مشتری اگر دخیل ہوتا اس کے اندر، نقلتوں کے اندر، ابدلتوں یا ملکتوں کے اندر، تو پھر بے جو اس کا مترادف ہے اس کے اندر بھی دخیل ہوتا. واضح ہوئی بات یا نہیں؟ اس آخری مرحلے کو ایک مرتبہ اور سنیے. یہاں پہ وہ کذالک کہہ کے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بیعتوں میں، کلمہ بے میں مشتری بائے کی طرف سے تملیک تو ہے، لیکن مشتری کی طرف سے تملک ہو، یہ جو آپ نے قید کا اضافہ کیا ہے یہ قید بیچا ہے، یہ خارج سے سمجھی جا رہی ہے. یہ لفظ بے کا حقیقی معنی نہیں ہے. بے کا حقیقی معنی کیا ہے؟ تملیک عین بے عوض. بس مشتری قبول بھی کرے، یہ بے کا حقیقی معنی نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ حقیقی معنی اس کا ہوتا تو اس کے مترادف الفاظ میں بھی قبول کی قید لگائی جانی چاہیے تھی. واضح ہوئی بات؟ لہٰذا بے کی تعریف میں آپ کا تملیک عین بے عوض کے ساتھ ساتھ تقبل مشتری کی قید لگانا بیجا، یہ خارج سے سمجھا جاتا ہے. معانی ہے. ہاں اور شیخ کے نزدیک جی یہی میں نے پہلے کہا کہ ابدلتو، بدلتو، نقلتو، ملکتو، یہ سب کلمات جو بے کے ہیں مترادف ہیں. کس کے؟ بے کے مترادف ہیں. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو حکم ان کلمات کا ہے وہی حکم بیتوں کا ہوگا. غیروں کے نزدیک، بقیہ کے نزدیک ملکتوں کے ذریعے سے نزدیک وہ مرادف سمجھا نہیں تو قید کیسے نکلے؟ جی یہ چیز دوسرے لوگ مانتے ہی نہیں. جی اسی لیے یہ اپنی تعریف کے اوپر جو اضافہ تقبل مشتری کا لگایا گیا، بس اس کا جواب دینے کے لیے اپنے اس جواب میں تائید کے طور پر ذکر کریں کہ میں ملکتوں کو، نقلتوں کو، ابدلتوں کو، بدلتوں مرادف بے مانتا ہوں. جب ان میں تقبل مشتری قید نہیں ہے، تعریف کا حصہ نہیں ہے، نقل کا حصہ نہیں ہے، تملیک کا ابدال کا حصہ نہیں ہے، تو بے میں بھی نہیں ہوگا. بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بات واضح ہوئی یا نہیں؟ کہہ رہے کہ میرے نزدیک ملکتوں بیتوں کے مترادف ہے. اگر کیا نام ہے بے میں بھی تقبل مشتری شرط ہوتا، حصہ ہوتا تعریف کا، تو ملکتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے تھا. یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں. بس اتنی بات کر رہے ہیں. معنہ لم یقل احد، جبکہ کسی بھی فقیہ نے یہ نہیں کہا ہے کیا؟ بأن تعقب القبول له، ملکتوں کے ذریعے سے، ابدلتوں کے ذریعے سے اگر کوئی معاملہ کر رہا ہے تو وہاں پہ قبول متعاقباً ہونا چاہیے. کسی نے نہیں کہا کہ لہو دخل فی معناہا، ان کے معانی میں ان کا کوئی دخالت ہے. بات واضح ہوئی؟ یعنی ملک تو کل کتاب اگر کہیں، بدل تو کل کتاب بشرط دنانیر کہیں، اور بیچ رہے ہوں کلمہ ملکتوں کے ذریعے سے، تو کیا ملک تو کل کتاب بشرط دنانیر کہنے میں قبول مشتری کی کوئی دخالت ہے؟ کہنے کی نہیں دخالت ہے. تو پھر جب ملکتوں میں نہیں ہے تو جو اس کا مترادف بیتو ہے اس میں بھی نہیں ہوگی. نعم، باقی فقہا کا ان الفاظ کے مترادف نہ ہونے میں یا ان کے قائل نہ ہونے میں ادھر عبارت سے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. چلو اس کا آپ کو نہیں سمجھا. یہ بتا رہے ہیں کہ میرے نزدیک، یعنی شیخ انصاری کے نزدیک، یہ سب کلمات مترادف بے ہیں. یہ پہلے بیان کر چکے ہیں. کہہ رہے کہ اگر مترادف میں حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز برابر ہوتا ہے، یہاں پہ اگر ملکتوں کے ذریعے سے کہنے میں کتاب بیچ رہا ہوں، ملکتوں کل کتاب بعشرۃ دنانیر، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ملکتوں کے ذریعے سے کہنے میں مشتری کی طرف سے قبول ہونا اس کا حصہ ہے، ملکیت ملکتوں کا کہنے کا حصہ ہے.
تو جب نہیں حصہ ہے تو اس کے ذریعے سے بیتوں کے ذریعے سے بھی حصہ نہیں ہوگا. یہ بتانا بات چاہیے. ٹھیک ہے آپ کی، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ باقی فقہا ان الفاظ کا مترادف ہونے کی مثلا حق میں نہیں ہے. نہیں یہ بات مثلا ہم تو نے ان کہاں کے سے یہاں سمجھا؟ اشکال یہ برقرار رہے گا. نہیں، ہم نے کہاں سے سمجھا کہ باقی لوگ مثلا باقی فقہا مثلا الفاظ کا مترادف کی طرف نہ جانا یا نہ گئے ہوں، یہ بات ہمیں عبارت تو سمجھ نہیں عبارت سے تو نہیں نہیں عبارت تو ممکن آنے والے عبارت سے تو یہی لگ رہا ہے کہ باقی بھی مترادف کے قائل ہوں، کیونکہ کسی نے بھی نہیں کہا مثلا آگے والی عبارتوں سے یہ نہیں ظاہر ہو رہا ہے. صرف جناب شیخ انصاری اپنی بات کو کرسی پہ بیٹھا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ملکتو ابدلتو بدلتو مرادف بے ہے، جیسے ان ملکتو ابدلتو وغیرہ میں قبول مشتری لازم نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، ویسے بے میں بھی نہیں. بس یہ بتا رہے ہیں اپنی بات کو کرسی پہ بیٹھا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ میں مترادف مانتا ہوں، ان کلمات میں تعقب قبول مشتری شرط نہیں ہے، لہذا بے میں بھی شرط نہیں ہوگی. اگر اس کے بارے میں اور اگر کچھ بات کریں تو درس کے بعد انشاءاللہ. جی بتائیں. قبول کرنا کوئی انتقال ہونے کے لیے شرط ہے، وہ الگ بات ہے. ابھی صرف یہ اتنی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جو تعریف میں کہا المتعقب بالقبول، تعریف میں یہ ہونا چاہیے. جواب ہمارا یہ کہ نہیں، یہ اس کی ضرورت نہیں. یہ خارج سے قرینہ مقامیہ سے سمجھا جاتا ہے اور قصد کرنے والے کے اوپر اس کا اثر ہو، اس سے سمجھا جاتا ہے. آپ اس کے لیے انتقال، واضح انتقال میں یہ سمجھا جاتا ہے. لیکن کیا یہ بے کی تعریف کا حصہ ہے؟ نہیں، بے کی تعریف کا حصہ نہیں ہے. اس کے تائید کے طور پر جو سوال کر رہے ہیں، اس کی تائید کے طور پر یہ کہا ہے کہ ملکتو بدلتو وغیرہ میں کیا کوئی کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کلمات کے ذریعے سے بے کیا جائے تو وہاں پہ مشتری کی طرف سے قبول بھی ہونا چاہیے؟ نہیں. یعنی ان کی قبولیت مشتری کے تملک کرنا، تملیک کرنے میں، ابدال کرنے میں، تبدیل کرنے میں حصہ نہیں اس کا، ویسے بہتر بھی نہیں. بس اتنی بات کرنا. نعم تحقق القبول، تحقق القبول، تحقق نہیں، تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج. وہی جو آپ نے بھی کہا. جی ہاں، میں قصد کروں، میرے قصد سے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر شارع نے امضا نہیں کیا ہے، اگر عرف تسلیم نہیں کرتا، اگر لفظ کا حصہ نہیں ہے. نعم تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج. میں نے تو کتاب بیچ دی، کہہ دیا بیتک الکتاب بعشرۃ دنانیر، میری نظر میں یہ کتاب نقل ہو گئی، نقل کیا ہے، تملیک کیا ہے، مگر کیا انتقال بھی ہو گئی کتاب؟ اس وقت انتقال ہوگی جب وہ مشتری قبول بھی کر لے. تو کہنے کی تحقق قبول شرط للانتقال فی الخارج، یعنی کہ قبول کرنا مشتری کی طرف سے یہ خارج میں، خارج از عقد یہ جو معاملہ کیا ہے انتقال کا سبب ہو، اس کے لیے شرط ہے. لا فی نظر الناقل، ناقل تو جب وہ بولتا ہے تو جس وقت بول رہا ہے وہ تو اپنی طرف سے کیا کر چکا ہے؟ اپنی گردن سے اپنی ملکیت نکال چکا ہے. اس کتاب کی ملکیت بیتک الکتاب کے ذریعے سے اس کو اپنی ملکیت سے نکال چکا ہے. لا عبارت کیا ہے؟ لا فی نظر الناقل، لا فی نظر الناقل، اس لیے کہ ناقل کی نظر میں تو نقل کے تملیک کے ساتھ ساتھ انتقال ہوتا ہے، مگر اس کا اثر کب ظاہر ہوگا؟ جب مشتری تملکتو یا قبلتو ہے. اذ لا ينفك التاثیر عن الاثر، اس لیے کہ تاثیر یعنی جو انتقال ہے اثر سے جدا نہیں ہے. یعنی میں جب بیتک الکتاب کہہ رہا ہوں بعشرۃ دنانیر، تو اپنی طرف سے میری نظر یہ ہے کہ اس کلمات کے ذریعے سے، بیتک الکتاب کے ذریعے سے اس کا جو اثر ظاہر ہو رہا ہے، اثر ظاہر ہو جائے. وہ کیا ہے؟ انتقال سمن ہو جائے بائے کی طرف سے مشتری، انتقال مسمن ہو جائے بائے کی طرف سے مشتری کی طرف. فالبیع وما یساویہ معنی من قبیل الایجاب والوجوب لا الکسر والانکسار. یہاں پہ توجہ کریں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو تعریف ہے، ہم نے کیا کہا کہ کبھی تملیک عین بے عوض ہونا چاہیے. بائع جو بیچ رہا ہے، ناقل جو نقل کر رہا ہے، موجب جو ایجاب کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ میں بیتک الکتاب کے ذریعے سے اس ملکیت کے اوپر جو میرا اثر تھا، میرا اختیار تھا، مجھ سے نکل کر کے مشتری کا، خریدنے والے کا اس کے اوپر تقبل ہو جائے، اثر ہو جائے. واضح ہے.
میری نیت تو یہی ہے، لیکن کیا میری نیت سے یہ معاملہ منتقل ہو جائے گا مشتری کی طرف؟ اگر ایسی چیز ہے جو مالیت ہی نہیں رکھتی تو اس کا بیچنا صحیح نہیں ہے، اور اگر ایسی چیز ہے جو میں قصد کروں لیکن عرف اسے جو ہے مالیت اس کی نہیں سمجھتا، مثلا آپ جو ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی ہی پانی ہے، ایک گلاس پانی بیچیں اور وہ سامنے والا اس کو لینا نہیں چاہ رہا ہے، آپ نے ملک تو کل کتابہ ملک تو کا یہ مثلا یہ پانی بیچ رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پر اس کی مالیت نہیں سمجھتا۔ یا تیسری صورت، میں آپ کو بیچ رہا ہوں اور بیچ رہا ہوں کیا چیز؟ بت بیچ رہا ہوں، کتا اور سور بیچ رہا ہوں، البتہ غیر معلم۔ تو یہ کیا ہے؟ شارع کی نظر میں آپ کا یہ تملیک کرنا تملیک عین ہے، عوض بھی آپ ذکر کر رہے ہیں لیکن شارع اس کو قبول نہیں کرتا، عرف بھلے ہی قبول کر رہا ہو، واضح بات۔ تو کہنے کہ تملیک کا جو کرنے کا اثر ہے وہ جب تک مشتری قبول نہ کرے تب تک وہ اثر مرتب نہیں ہوتا۔ ہاں موجب یعنی میں بیچنے والا، بائع یعنی میں نقل کرنے والا، میری نیت میں یہ ہے کہ میرے اثر سے تاثیر جدا نہ ہو، اثر مؤثر اثر سے جدا نہ ہو، یہ میری نیت ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ اس وقت ظاہر ہوگا جب مشتری قبول بھی کرے، واضح ہے۔ یعنی بیع کی مثال ایجاب اور وجوب کی طرح سے ہے، یعنی دو چیز چاہیے، ایک معتبر جو بائع ہے وہ ایجاب کرے اور دوسرے مشتری کی طرف سے قبول آئے، وہ بھی قبول کرے گا تب وجوب، یعنی ایجاب اور وجوب دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں اعتباری چیزیں ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ نے شیشے کو مارا ہاتھ اور وہ شیشہ ٹوٹ گیا، انکسار اور کسر و انکسار کی طرح سے ایجاب و قبول نہیں ہے کہ ایجاب ادھر کیا جیسے شیشہ کو ہاتھ مارا ٹوٹ جائے ویسے ہی آپ کی ایجاب کرنے کی وجہ سے ملکیت بھی منتقل ہو جائے مشتری کی طرف، ایسا نہیں ہے۔ دوبارہ سنیے، کہنے کی بیع کی جو ہم نے تعریف کی ہے، یہ بیع کی تعریف دو طرفی ہے، میری طرف سے ایجاب بھی ہو، سامنے والے کی طرف سے قبول بھی ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قبول کرنا لازمہ ہو ایجاب کا، کسر و انکسار کی طرح سے۔ تو ٹوٹ جانے والی چیز کو اگر آپ ہاتھ ماریں گے وہ ٹوٹ جائے گی، یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کی، تکوینیات میں سے ہے۔ اس میں میرے مارنے کے بعد جب ٹوٹ جائے تو میں ٹوٹنے کو مانوں یا نہ مانوں، واضح ہے۔ کسر کرنے کے وقت، کسی چیز کو توڑنے کے وقت میں مانوں یا نہ مانوں، کوئی مانے یا نہ مانے اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، لیکن بیع اس طریقے سے نہیں ہے۔ بیع کیا ہے؟ تملیک ایک طرف سے ہے، دوسری طرف سے تملک ہے، مگر وہ تملک کیا ہے؟ انکسار کی طرح سے نہیں کہ اثر فوراً ظاہر ہو جائے، بلکہ جس طریقے سے ایجاب کرنے کی وجہ سے ناقل کی طرف سے، موجب کی طرف سے، بائع کی طرف سے تملیک عین ہے، اسی طریقے سے مقابل میں مشتری کی طرف سے تملک عین، قبلتو وغیرہ کہنا ہوگا۔ فالبیع وما یساویہ مانن، پس کلمہ بیع اور جو اس کے مساوی کلمات ہیں کیا ہیں؟ ابدلتو، نقلتو، بدلتو وغیرہ، مانن جو بیع کے مساوی ہیں، یہ من قبیل الایجاب والوجوب ہیں، ایک طرف سے ایجاب ہے دوسری طرف سے وجوب، یعنی اس کو قبول کیا جائے، اس معنی میں ہے، لازمہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ حصہ بن جائے گا بیع کی تعریف کا۔ لل کسر والانکسار کما تخیلہ بعض، نہ کہ یہ کسر و انکسار جیسا ہے، وہاں پہ کوئی تصور کرے یا نہ کرے، ماننے والا کیا نام ہے، جس نے اس عمل کو انجام دیا ہے اس کو قبول کرے یا نہ قبول کرے۔ کسر و انکسار میں کیا ہے؟ انکسار لازمہ کسر ہے مگر وجوب لازمہ ایجاب نہیں ہے۔ بہت زیادہ یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے شرحوں میں سمجھتا ہوں اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ جناب اسد اللہ تستری صاحب مقابس الانوار، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ بیع کیا ہے؟ بیع کی تعریف میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کسر و انکسار جیسا ہے، یعنی جیسے ہی مشتری بائع نے ایجاب کیا وجوب، یعنی دوسرے لفظوں میں ادھر سے ایجاب کیا فوراً ادھر مشتری کی طرف سے قبول بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بیع کی جو تعریف کی گئی اس میں ایجاب اور قبول، ایجاب اور وجوب والا مسئلہ ہے، یعنی بائع کی طرف سے ایجاب ہو، صیغہ ایجاد کیا جائے، ملک تو کل کتاب بعشرۃ دنانیر کہا جائے، یہ ملک تو
मल्लक तो कल किताब बेअशरत दनानीर, इसका लाजिमा ये नहीं है कि मामला हो गया, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि उधर से वजूद भी हो, यानी उसका जो लाजिमा जिसे मुश्तरी को कबूल करना है वो मल्लक तो या इशारे के ज़रिए से या सर हिला करके या बोल करके किसी भी तरीके से अगर बैअ कौली हो रही है तो कौल के मुकाबिल में उसको कुछ ऐसा अंदाज अपनाना चाहिए जिससे ये पता चले कि मामले से वो राज़ी है। लल कसर वाले इनकिसार कमा तखय्यलहु बाज़ फतअम्मल कह के वापस आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाज़ तारीफ़ात में खुद ये आगे जिक्र करें कि नहीं, आखिर में ये कबूल किया कि कसर इनकिसार जैसे ही बैअ है, वहाँ पे शारे की नज़र में और नाकिल की नज़र में जब दोनों बात पाई जाएगी तो तब कसर इनकिसार जैसा। इधर से मल्लक तो कल किताब बेअशरत दनानीर कहा, शारे की अगर सारी शर्तें एवज़ैन की और बाय व मुश्तरी की और उस शय की जिसको बेच रहे हैं उनकी सारी शर्तें पाई जा रही हूँ तो क्या होगा, इधर मल्लक तो कल किताब बेअशरत दनानीर कहा मामला हो जाएगा। इसके ऊपर गुफ्तगू और आगे करेंगे। वमिन हो यज़हर ज़अफ़ अख़ज़िल क़ैदिल मज़कूर फ़ी मअनल बैइल मुस्तलह, यहीं से बात वाज़े हो गई कि ये जो आपने पांचवी तारीफ, इन 3 तारीफ़ों में जो पहली तारीफ आपने जिक्र की है कि बैअ में क्या है, अल-मुताक़िब बिल कबूल, मुश्तरी की तरफ से मल्लक तो तमल्लक तो कहना, कबिल तो कहना लाजिम है, तारीफ का हिस्सा है। हाँ, यहीं से जाहिर हो गया, क्योंकि ये कसर इनकिसार जैसा होता तो जैसे शीशा मारे हाथ टूट जाए, उसका असर फौरन जाहिर हो जाता है, वैसे ही बेतो अल-किताब बेअशरत दनानीर कहते तो उसका असर जाहिर हो जाता। लिहाजा चूँकि ये कसर इनकिसार जैसा नहीं है बल्कि ईजाब के बाद उधर से वजूब भी आना चाहिए, उसका असर भी ज़ाहिर होना चाहिए, लिहाजा तारीफ़ बैअ में तक़ब्बुल मुश्तरी का इजाफ़ा काबिल कबूल नहीं है, इस्तिलाही तारीफ़ में इस क़ैद का इजाफ़ा दुरुस्त नहीं। वमिन हो यज़हर ज़अफ़ अख़ज़िल क़ैदिल मज़कूर फ़ी मअनल बैइल मुस्तलह, जो मशहूर ने ये कहा था कि इस्तिलाही तारीफ जो बैअ की है उसमें क़ैद मज़कूर अख़ज़ होनी चाहिए। कौन सी क़ैद? अल-मुताक़िब बिल कबूल, मुश्तरी कबूल भी करे, इसको जो इजाफा किया, इसका जो अख़ज़ किया तारीफ में, ये दुरुस्त नहीं है। फ़ज़लन अन युजअला अहदु मआनीहा, चे जाए कि आप इसको इसका बैअ की तारीफ का एक माना कर दें। 7 तारीफ़ें की गई है ना, अभी हमने कितनी पढ़ी? 5वीं पढ़ रहे। इन 5 तारीफ़ात में 5वीं तारीफ ना 5 तारीफ, इन 5वीं तारीफ में आपने क्या कहा कि एक माना बैअ का ये है कि तमलीक ऐन बेएवज़ होने के साथ साथ कबूल मुश्तरी भी हो। आपने क्या कहा? कबूल मुश्तरी तारीफ, एक तारीफ है, एक माना बैअ का ये है। हमने ये कहा कि असलन ये तारीफ अख़ज़ी ही होना चाहिए, चे जाए कि तारीफ में अख़ज़ी ही होना सही नहीं है, चे जाए कि आप उसको एक तारीफ एक माना बैअ का कर दें। फ़ज़लन अन युजअला अहदु मआनीहा, यजअल है या युजअल है, किसी के इराब नहीं दिए हुए हैं। फ़ज़लन अन युजअला बेहतर, अहदु मआनीहा, ज़मीर हक़ कहाँ पलट रही है? बैअ के जो आप की तारीफ़ात हैं उन तारीफ़ात में से एक माना क्या है? तमलीक व ऐन बेएवज़ के साथ साथ कबूल मुश्तरी, ये उसका एक माना है, बैअ का एक माना करार दिया है। जनाब ये बैअ का एक माना बिल्कुल करार नहीं दिया जा सकता, असलन इस तारीफ़ को अख़ज़ ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इशारे क्योंकि बैअ की तारीफ़ हमने जो की है वो ये है तमलीक व ऐन बेएवज़, बस इतना काफ़ी है। मुश्तरी की तरफ से कबूल होना वो फजीलत कह लीजिए, अदम में अफराद कह लीजिए, या ये समझ लीजिए कि बाए की तरफ से उसकी नीयत ये है कि मुश्तरी कबूल कर ले, वो अलग बात है, उसको जो समझा जाएगा वो करीना खारिजिया वगैरह से समझा जाएगा। ये एक तारीफ, ये जो 5वीं तारीफ थी उसके ऊपर हमारा इश्काल था। खुलासे कलाम ये कि हमने इस तारीफ को कबूल नहीं किया कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि वही नक़्ल व इंतकाल है, तमलीक ऐन बेवज़ है, एक इजाफे के साथ। वो इजाफा क्या था? मुश्तरी की तरफ से कबूल भी हो। ये हमने इस तारीफ को कबूल नहीं किया। दूसरी तारीफ क्या थी? अल ईजाब वल कबूल
انتقال کے معنی کے ساتھ، یعنی ان جو ایجاب و قبول کا جو انتقالی معنی ہے، یا یوں کہہ لیجیے تعریف میں انہوں نے انتقال کا لفظ استعمال کیا ہے، نقل ہو جانا، صرف نقل نہیں بلکہ منتقل ہو جانا مشتری کی طرف، یہ تعریف میں دخیل کیا تھا۔ ہم جواب میں صرف اتنا کہیں گے کہ بے کی تعریف، بے کا جو لفظ ہے، بے کا لغوی معنی جو ہے یا اصطلاحی معنی بھی، اس میں کہیں پہ بھی انتقال یہ اس کا نہ عرف میں ضمیمہ ہے بے کا، نہ لغت میں اس کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ اما البے بمعنی الاثر وهو الانتقال، یعنی کہ ایجاب و قبول کا جو اثر ہوتا ہے، اثر کیا ہے؟ بائی کی طرف سے مبی منتقل ہو جائے مشتری کی طرف، یعنی وہ جو معاملے کا اثر ہے، لازم معنی ہے، انتقال جسے ہم کہتے ہیں، اس کو آپ نے تعریف کا حصہ قرار دیا۔ فلم یوجد فی اللغت ولا عرف، نہ تو عرف میں انتقال بے کا حصہ ہے، نہ تو لغت میں بے کی تعریف میں انتقال شے مشتری کی طرف یہ بے کا حصہ نہیں، تو پھر آپ تعریف میں کیسے لا سکتے ہیں؟ دوبارہ سنیے، یعنی کہ بے کا ایک معنی، چھٹا معنی یہ کیا گیا ہے، وہ ہوا الاثر، یعنی جو ایجاب اور بے، ایجاب اور قبول جو کیا جاتا ہے، بیتو و اشتریتو جو کیا جاتا ہے، اس کا اثر کیا ظاہر ہوتا ہے کہ مبی بائے کی طرف سے مشتری کی طرف منتقل ہو جائے، بائے نقل کرتا ہے، مشتری قبول کر کے اس کے ہاں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ جو تعریف ہے یہ حاصل بے ہے، اثر بے ہے، اس اثر بے کو آپ نے تعریف کا حصہ بنا دیا، لفظ استعمال کیا اثر، اور وہ اثر کیا؟ وہی انتقال۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ بے کی نہ لغوی تعریف میں انتقال مبی مشتری کی طرف حصہ ہے، نہ عرف میں اس کا بے کا حصہ مانا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي تَعْرِيفِ جَمَاعَةٍ تَبْعًا لِلْمَبْسُوط۔ ہاں، جناب شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کیا کہا تھا؟ انتقال عین من شخص الی آخر بعوض مقدر علی وجہ التراضی، یہ کہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انتقال عین، لفظ انتقال انہوں نے استعمال کیا تھا بے کی تعریف میں، جو ہم نے شیخ طوسی کی طرف سے اور 2-3 علماء کی طرف سے جو ذکر کی تھی، وہ تعریف یہ تھی کہ انتقال عین ہو رہا، لفظ انتقال استعمال کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف، بعوض مقدر اور علی وجہ التراضی۔ تو شیخ طوسی نے یہ جو انتقال کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ تو لغت میں اس کی تائید ہے، نہ عرف میں اس کا جو ہے کہیں سراغ ملتا ہے۔ ہاں، بقیہ علماء نے ان کی اتباع میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ چھٹی تعریف جو الاثر وہو الانتقال کہا جا رہا ہے، میں واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں؟ چھٹی تعریف یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کا جو اثر ہے وہ بے ہے، وہ اثر کیا ہے؟ انتقال۔ انتقال کا کلمہ نہ تو بے کی لغوی تعریف میں نہ عرفی تعریف میں داخل نہیں ہے، پھر کہاں سے آیا؟ اس کہنے کی اس کی ابتدا ہوئی جناب شیخ طوسی کی کتاب مبسوط سے۔ انہوں نے بے کی تعریف میں یہ کہا ہے انتقال عین من شخص الی آخر، ایک عین شے منتقل ہو کس کی طرف؟ ایک شخص سے دوسری شخص کی طرف، مقابل میں عوض بھی معین ہونا چاہیے، مقدر ہونا چاہیے، اور دونوں راضی بھی ہوں، یہ پوری تعریف ان کی تھی۔ شیخ طوسی نے مبسوط میں اس تعریف کو کیا ہے، مگر اس تعریف کو بعد کے علماء نے ان کی پیروی میں اس کو ذکر کیا ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جلدی سے اس کو ختم کرتے ہیں۔ تبعاً للمبسوط وقد یوجہ، ہاں اس کی توجیح کی جا سکتی ہے، ویسے بھی بزرگوں کے اقوال کو، کلمات کی توجیح پیش کرنا چاہیے۔ جب آپ لغت میں بھی اس کلمے کو نہیں پا رہے ہیں بے کی تعریف میں انتقال کو، عرف میں بھی اس کو استعمال نہیں کیا گیا، کسی تعریف میں نہیں آیا ہے، تو آپ نے انتقال و عین کیوں لفظ استعمال کیا ہے؟ اس کی توجیح کی گئی ہے، اللہ توجیح انشاءاللہ کر۔ اور توجیح یہ ہے کہ یہ جو بے ہے اس کا اثر جو انتقال ہے وہ توجیح مبیعیت سے کی گئی ہے، اس کا چونکہ اس میں تفصیل انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے۔ الحمدللہ۔